منا قد خلقوا من فاضلة دينتنا ونور ولایتنا فی مسرتنا مسرور ففی حزننا محسور۔ عزاداران و ماتمداران مظلوم کربلا سرکار سید الشہداء علیہ السلام، آپ کو پورا دن اور تقریباً 3 حصے رات گزر چکی ہے۔ غم حسین نے اپنی مصروفیت اور اپنی حاضری درج کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ آج شب عاشور ہے۔ اس شب عاشور کے حوالے سے اور آپ کی شرکت فرمانے سے اور سب کا اپنے گھروں سے نکل کر بے تحاشا بے اختیار سید الشہداء کی بارگاہ میں آنا، ہمارے بچے گھروں میں نہیں ہیں، ہماری بہنیں آج گھروں میں نہیں ہیں، ہماری مائیں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ سب خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں، ننگی سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں، برہنہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس حدیث کی تصدیق ہے جس میں سرکار نے فرمایا تھا کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی دینت سے بنے ہیں، ہمارے خوشیوں میں خوشیاں مناتے ہیں اور ہمارے غم میں غم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج چونکہ یہ شب غم اہل بیت کی شب ہے، بڑی قیامت خیز شب ہے، بڑی دردناک کربناک اور اذیتناک شب ہے۔ آپ جانتے ہیں ہماری قوم کا بچہ بچہ، ماتمداروں میں سے ایک ایک فرد، عزاداروں کا ایک ایک شخص اس بات کو جانتا ہے کہ تقریباً کربلا کو وجود میں آئے ہوئے 1400 سال ہو رہے ہیں۔ 1400 سال کے فاصلے کے بعد بھی آپ شب عاشور میں تڑپ کے گھروں سے نکل آئے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری یہ نونہال، یہ لخت جگر، یہ نور نظر، رات ہے، نیند پیاری ہونا چاہیے تھی، آرام کی جستجو ہونا چاہیے تھی، استراحت کا اہتمام ہونا چاہیے تھا۔ بستروں پر گہری نیند میں یہ وہ وقت ہے جب ہر جوان سویا ہوا ہوتا ہے، صبح کے وقت نیند ٹوٹ کر آتی ہے، مگر کس کیفیت نے آپ کو تڑپایا جو آپ نے بستر چھوڑا۔ اور میں آپ سے بس ایک ہی جملہ کہوں گا، جب 1400 سال کے بعد، اتنے فاصلے کے بعد اس رات کا آج بھی اثر ہے کہ گھر سے تڑپ کر نکل گئے، تو ذرا اس زینب سے پوچھو جس کے سامنے بھائی کا چہرہ تھا، اس لیلا سے پوچھو جو اپنے شباب کو دیکھ رہی تھی، اپنے لخت جگر کو دیکھ رہی تھی، تمام سیدانیاں، تمام مقدرات عصمت، تمام بیویاں رات بھر اپنے صحیفہ شہادت کی تلاوت کرتی رہی۔ جناب لیلا کے ہاتھ میں کافوری شمع ہے، اکبر کے الجھے ہوئے گیسوں کو سلجھانے میں لگی ہے۔ جناب زینب اپنے دونوں بچوں کو بٹھا کر درس دے رہی ہے، تلقین کر رہی ہے، نصیحت فرما رہی ہے، وصیت فرما رہی ہے۔ اونا محمد، کل قربانی آل محمد کا دن ہے، مجھے یقین ہے تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، عباس علمدار کے شاگرد ہو، جناب علی اکبر کے پیرو ہو۔ مجھے معلوم ہے کل تم اپنی شجاعت کا لوحہ منوا کر ابن زیاد کے خیمے پر قبضہ کر لو گے، اپنا علم رہنا دو گے، اور تم نہر کو اپنے ماموں کی طرح چھین لو گے، جیسے میرے غیور عباس نے 27 لاکھ کے لشکر سے فرات کو چھینا تھا۔ تم انہی کے جوہر کے عکاس ہو، انہی کا آئینہ دار ہو، تم بھی ضرور فرات کو چھین لو گے۔ مگر زینب ایک وصیت کرتی ہے، بیٹے اگر شدت عطش میں تم نے پانی کا ایک قطرہ بھی چکھ لیا تو ماں تمہارا دودھ معاف نہیں کرے گی، اس لیے کہ میرا اصغر پیاسا ہے، میری سکینہ پیاسی ہے، میرے بچے پیاسے ہیں، انصار کی اولاد اور انصار کے اقربا سب پیاسے ہیں۔ یہ ساری وصیتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری تلقینیں ہو رہی ہیں، اور یہ ساری نصیحت ہر بیوی اپنی قربانی کے جوہر کو اپنے سامنے رکھے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ رات ایسی گزری، بس ایک منظر آپ کو یاد دلا دوں جو بہت بھیانک ہے، شاید آپ آنسو نہ روک پائیں، شرط یہ ہے کہ جذبات کو بیدار کیجئے، شب عاشور کا احساس کیجئے
لیجئے اور یہ سمجھیے کہ ہم حسین کے خیموں کے قریب بیٹھے ہیں، سیدانیوں کے خیموں کے باہر ہم خادموں کی طرح اپنی حاضری محسوس کرا رہے ہیں، درج کرا رہے ہیں۔ ہر خیمے میں ایک کیفیت ہے، عبادت کا عالم ہے، جذبہ ہے، حوصلہ ہے، نیت ہے، ارادہ ہے، خیال ہے، اور ایک عجیب و غریب ہومک ہے، اور ایک عجیب و غریب اقدام کرنے کی کوشش ہے۔ ہر بیوی اپنی قربانی کے جوہر کو اپنے سامنے رکھ رکھ کے کہہ رہی ہے کل کوتاہی نہ کرنا، کل کا دن بہت بڑا دن ہے، فاطمہ کے لال کو شکوہ نہ ہو جائے، غریب زہرا کو کوئی شکوہ نہ ہو جائے، فرزندوں اپنی جانیں قربان کر دینا، اپنے جسموں کو تباہ کرا لینا، مگر فاطمہ کے لال پہ کوئی حرف نہ آنے دینا۔ ہر خیمے میں ہر بیوی خوشبی ہے اس عبادت کے تعلق سے اور اس شہادت کے حوالے سے کہ صبح میری قربانی کیسے قبول ہوتی ہے، اللہ کیا درجہ دیتا ہے، مگر ایک بیوی ہے جو خاموش بیٹھی ہے، اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں ہے، شہادت کے اس تحفے کا تبسم نہیں ہے، اللہ کے اس انعام کا احساس نہیں ہے۔ روگے عزیزوں، وہ بیوی کون ہے؟ وہ ہے اصغر کی ماں، ششباہے کی ماں، جناب رباح صلوات اللہ علیہ۔ شاید یہ روایت آپ پہلی بار سنیں گے اور پھوٹ پھوٹ کے روئیں گے، مگر وہی شرط ہے کہ چلو شام غریبہ میرے ساتھ بی بی کے خیمے تک چلو اور باہر سے یہ منظر دیکھو۔ مولانا فرمایا جناب زینب نے اور جناب امام حسین نے رات کو خیموں کا طلایہ کیا، گشت کیا کہ بہن ذرا چلو۔ کہاں بھائی چلے؟ کہ خیموں کی صورتحال دیکھے، بیویاں کیا کر رہی ہیں اور شہید ہونے والوں کی کیا کیفیت ہے۔ ہر خیمے سے گزرے، ہر جگہ سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے شہر کی مکھیوں کی آواز آ رہی ہے۔ بیویاں تسبیح پڑھ رہی تھی اور اپنے شہزادوں کی شکلیں دیکھ رہی تھی، تلاوت کر رہی تھی اس صحیفہ شہادت کی۔ لیکن جب حسین اور جناب زینب خیمہ رباب میں پہنچے تو رباب سر جھکائے ہوئے افسوس کے عالم میں عجیب کیفیت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی اور کہا بھابھی سلام، آپ کو مایوس ہے، آپ کو خاموش ہے، آپ کو ساکت ہے۔ تو جناب زینب نے، جناب رباب نے جناب زینب کا چہرہ دیکھا اور قدموں کا بوسہ لیا۔ کبھی بھی آپ کے تو دو لال ہیں نا جنگ میں جانے کے لائق، وہ قربان ہو جائیں گے، آپ سرخرو ہو جائیں گی۔ میری بھابھی لیلا، ان کا بیٹا علی اکبر ہے، جا کے قربان ہو جائے گا۔ بھابھی ام فروا، ان کا لخت جگر 13 برس کا ہے، وہ بھی قربان ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن حسن وہ 12 برس کا ہے، وہ بھی قربان ہو جائے گا۔ اور میری یہ شہزادی ام کلثوم، ان کا بھی بیٹا قاسم ہے جو جناب زینب کا داماد ہے، وہ بھی قربان ہو جائے گا۔ ہر بیوی کا حوالہ جناب رباب نے دیا۔ جناب زینب نے کہا تو آپ کیوں معصوم ہے؟ کہ بی بی میرا لال تو اس لائق ہے ہی نہیں ہے کہ وہ میدان میں جائے اور قربانی پیش کرے۔ روتی رہی، 2 گھنٹے گزرے ہوں گے نماز تہجد پڑھنے کے بعد۔ ایک مرتبہ جناب فضہ آئی اور آنے کے بعد کہا شہزادی ثانیہ زہرا جانشین فاطمہ، آپ کو رباب بی بی نے یاد کیا ہے۔ جناب زینب بے اختیار آئی اور جب آئی خیمے کے دروازے پر استقبال کیا اور آگے بڑھتے کہا بی بی مجھے فرصہ دو۔ کہ کیسا فرصہ؟ بھابھی آپ کو کہ میرا عسکر مر گیا، یعنی پیاس میں